بہت سے دوستوں نے توجہ دلائی تھی کچھ عرصے پہلے میں 12 اگست کہہ گیا تھا. سچی بات تو یہ ہے صاحب، وقت جو ہے ایک تو اس عمر میں نسیان کہہ لیجیے، نسیان لائٹ کہہ لیجیے، اور دوسرے یہ جو کووڈ کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو وقت کا جو نیچر ہے، ٹیکسچر وغیرہ سب ہمیں تبدیل سا محسوس ہو رہا ہے. یہ دن اور تاریخ وغیرہ انکریزنگلی لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی آربیٹری سی ایک بات ہے. جیسے ایک بہت بڑے بے پایاں سمندر میں آپ اس کو کیٹیگرائز کر دیں الگ الگ کہ یہ خیر وہ بھی کیا ہوا ہے لوگوں نے، اس کا نام لیا اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن کہنا یہ تھا کہ آج واقعی 12 تاریخ ہو گئی. اور وہ 2 4 دن پہلے، یہی ٹائم کی جو بات کر رہے ہیں، 2 4 دن پہلے یا پتہ نہیں شاید کل، وہ ایک شعر جو ہوا تھا اس کے میں ذرا سا ایک وقت لوں گا آدھے منٹ کا، کیونکہ میرے دوست خورشید نے اس میں ایک زیر سے اس شعر کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. کیونکہ میں اس دن اس کو ایسے پڑھ رہا تھا اس شعر کو. اسی غزل کا ایک دوسرا شعر ہے آج جس کو میں پڑھوں گا، اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا. اور کیونکہ اس کو فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ پیچیدہ یعنی شعر کا غیر معمولی شعر ہے یہ، تو اس میں مزید غور کیا تو ایک دو اور اس کے نقطے آئے سمجھ میں. فاروقی صاحب کے کہنے کی وجہ سے جو ہوا سو ہوا، خود جو آئے کہ وہ شعر تھا کہ میں نے اس کو پڑھا کہ ترک لباس، اور میں نے کہا ترک لباس کا مطلب ہے پھٹے ہوئے کپڑے. ایسا نہیں تھا صاحب، بالکل. اس کا وہ شعر خورشید نے کہا کہ اگر زیر لگا لیں تو کیا ہوگا، اور بالکل ایسے لگا جیسے تالا کھل گیا. وہ تھا کہ ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رانائی کا. جامے کا دامن پاؤں میں الجھا، ہاتھ آنچل اقلائی کا. تو اول تو سب سے پہلے جو ہے دونوں جو مصرے ہیں ان کی جکسٹاپوزیشن جو کہ ویژول آرٹس کی ٹرم ہے، جکسٹاپوزیشن، یا اور جیسے جس کو فاروق صاحب کہتے ہیں رکھ دیے ہیں. یہ مصرے ایسے رکھ دیے ہیں کہ جکسٹاپوزیشن میں ان کا لطف ہے. پہلا جو مصرا ہے ترک لباس کا، وہ ڈایونیزین ہے، وہ وحشی پن ہے انسان کا، وحشی عشق میں جو وحشی ہوتے ہیں. آپ پرائمل اپنی ارجز سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے، ریشنیلٹی آپ ترک کر دیتے ہیں، تو اس میں ترک لباس ہے. اور دوسرے میں جامے کا دامن پاؤں میں الجھا، ہاتھ آنچل اقلائی کا. تو ہمیں معلوم نہیں تھی اقلائی ایک بہت ہی بیلدار کڑا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے. تو جناب جامے کا دامن ایک بہت بڑا ایک جامہ ہوتا ہے، اس کا دامن پاؤں میں الجھا. یہ سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور مہذب اور شائستگی کو، کہ وہ جو محبوبہ تھی معشوق، وہ کس قدر مہذب اور لدی پھندی تھی ایک طرف، اور میں جو ہوں ترک لباس، ان کی وجہ سے جو ہم پہ دیوانگی تاری. تو وہ تو رفتہ رانائی کا، وہ تو محف تھی اپنی، اس کی وجہ سے جو رانائی جگہ پہ آ گئی تھی اس جگہ پہ. تو وہ جو اس جگہ کا، اس سیٹنگ کا، اس تھیٹر کا، اس سٹیج کا جو تھیٹر ہے، ڈرامہ ہے، اسے اب اس شعر پہ میں جا رہا ہوں. اس پہ اور بھی بات کر سکتا ہوں لیکن کافی ہے اس چیز کو یہاں تک رکھنا. اس غزل میں جو ایک شعر ہے وہ ایسے لگتا ہے اسی تھیٹر کا ہے. حالانکہ جو میٹافورز ہیں اور سمبلز ہیں، علامتیں ہیں اور اشتہار ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن تھیٹر وہی ہے کہ معشوق کی موجودگی میں جو آپ پہ دیوانگی یا حالات ہو جاتے ہیں آپ کے پہلے. وہ شعر ہے جس پہ اب ہم بات کریں گے کہ رنگ سراپا اس کا حوالے، آگے دل خوں کرتی رہی. رنگ سراپا اس کا حوالے، یعنی اگر نثر میں جیسے فاروقی صاحب کہتے ہیں آپ نثر میں لکھیں مصرے کو، تو وہ ہوتا لے کر، یعنی رنگ اس کا سراپا رنگ لے کر ہوا پہلے بھی ہمارا خون کرتی رہی. یہ پروز ہو گیا. اب پوئٹری ایروٹیسائزیشن آف لینگویج کیا ہوئی کہ رنگ سراپا اس کا حوالے، آگے دل خوں کرتی رہی. اب ہے جگر یک لختہ افسردہ، اب ہے جگر یک لختہ افسردہ اس کے رنگ ہنائی کا. یہیں پر میں اس شعر کو دوسری طرح بھی پڑھوں گا جو فاروقی صاحب نے بعد میں ذکر بھی کیا، اور میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا تھا. یہ رنگ ہنائی بھی پڑھ سکتے ہیں اور رنگے ہنائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ ہم نے فاروقی صاحب سے سیکھا کہ جو اشعار ہیں ان پہ یہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اعراب وغیرہ. اس سے اس کے ابہام جو ہے اس کو آپ جکڑ لیتے ہیں، یا اس کو آپ لمٹ کر لیتے ہیں شعر کی معنویت کو. کہ رنگ سراپا اس کا حوالے، آگے دل خو، یہ پوز میں نے لگایا ڈیش لگا کے وہاں. رنگ سراپا اس کا حوالے، آگے دل خوں کرتی رہی. اب ہے جگر
یک لخت افسردہ اس کے رنگ حنائی کا. اب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کو انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور شعر کا بھی حوالہ دیا ہے. اس کو میں نے ڈھونڈ نکالا، کہنے لگے وہ 14ویں غزل میں تھا. بڑا عمدہ شعر ہے صاحب، وہ بھی کیا کہنے. اور پھر میں اس پہ بات کروں گا. شعر سن لیجئے پہلے کہ اس گل زمیں سے اب تک اگتے ہیں سرو مائل. اور اس زمین میں کس میں؟ مستی. کون سی گل زمین تھی؟ یعنی قطع زمین کہتے ہیں گل زمین کو، اس زمین کے ٹکڑے میں، اس ہیبیٹیٹ میں. اس گل زمین میں اب تک اگتے ہیں سرو مائل، مستی میں جھکتے جس میں تیرا پڑا تھا سایہ. بھائی واہ 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 واہ. ہم سے تو یہ گزر گیا تھا شعر، یہ تو توجہ دلائی ہے تو ہمیں آیا. اور اس میں بہت لطف جس چیز کا ہے وہ ایک تو مائل کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا، لٹرل معنی جو ہے مائل کی وہ ہے جھکا ہوا، اور دوسرے مستی میں جھکتے. واہ کیا ایروٹک ایک انسٹنٹ ہے. یعنی یہ کہ سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں ہو تو کیا جانی ہے تو نے. تو مستی میں جھکتے وہ ایک آن تھی جس میں میر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. مستی میں جھکتے جس پہ تیرا پڑا تھا سایہ. یعنی اس کے جو مستی میں جھکنے کا جو عالم تھا، جو قیامت برپا ہوئی تھی، اس سے صرف میں ہی نہیں اس میں وحشی ہو گیا تھا، باولا دیوانہ. میں نہیں ہو گیا یا اور انسان نہیں ہو گئے تھے، بلکہ نباتات پہ بھی اثر پڑ گیا تھا. جب ایسا وہ ایک قیامت خیز لمحہ تھا کہ اس گل زمین جہاں پہ تو نے جھک کے تیرا سایہ جو جھکنے کا سایہ پڑا تھا، وہاں پہ اب تک سرو جو پیدا ہوتے ہیں اگتے ہیں وہ بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. اچھا اس کے بارے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں خود بنا دیا. اب اس شعر پہ بات کرتے ہیں جو ہم جس پہ بات کر رہے تھے کہ رنگ سراپا اس کا حوالے، آگے دل خوں کرتی رہی، اب ہے جگر یک لخت افسردہ اس کے رنگ حنائی کا. کہنے لگے اس شعر میں مضمون کو پھیلا دیا ہے میر نے، اور بعض نئے پہلو بھی پیدا کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ لطیف ابہام ہے کہ ہوا نے معشوق کے رنگ سراپا کو اڑا کر کس کا دل خوں کیا؟ عاشق کا کہ اپنا. کیونکہ مصر میں صرف یہ کہا ہے کہ ہوا دل خوں کرتی رہی. ممکن ہے ہوا اپنا ہی دل خوں کرتی رہی ہو. ہوا کا رنگین ہو جانا اس کے دل کے خوں ہو جانے پر دلالت کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ ہوا کا دل اس غم میں خون ہوا کہ وہ ہزار کوشش کرے لیکن معشوق کا سر رنگ نہیں پا سکتی. واہ واہ. اینتھروپومورفائزنگ کر رہے ہیں، یعنی انسانی خصوصیات دے رہے ہیں نباتات کو، ایلیمنٹس کو، ہوا کو. رہا عاشق تو اس کا دل اس لیے خوں ہو رہا تھا کہ ہوا تو معشوق کا رنگ لے اڑی. بڑا 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 خون ہوا رہا تھا کہ ہوا تو معشوق کا رنگ لے اڑی لیکن خود عاشق کے حصے میں کچھ نہ آیا. دوسرے مصرے میں آگے کی صورتحال کا ذکر ہے. معشوق نے اب مہندی لگا لی، اس کو دیکھ کر عاشق یا ہوا کا جگر اور بھی افسردہ ہوتا ہے. یہ سب حسن ہمارے حصے کا نہیں. دل اور جگر دونوں کی خون سے اور سرخ رنگ سے مناسبت ظاہر ہے. لفظ افسردہ بھی خوب ہے کیونکہ اس کے اصل معنی ہے بجھا ہوا. افسردہ چراغ، بجھا ہوا چراغ، بجھا ہوا. اس معنی کے بھی دل و جگر سے مناسبت ہے. پھر دل و جگر دونوں میں شعلہ عشق کا سوز بھی ہوتا ہے. تو دل و جگر افسردہ کا مطلب یہ کہ وہ شعلہ واہ واہ اس پہ اثر ہوا. اس اعتبار سے افسردہ مناسب تر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگر سے خون لے کر ہاتھ پاؤں کو حنا آلود کیا ہو، اس لیے بھی جگر کی افسردگی مناسبت ہے. لخت اور دل اور جگر میں ضلع کا ربط ہے. یہ ہوئی جی تعلیم ہماری. یہ سے سیکھتا ہے آدمی کہ لخت اور دل اور جگر میں ضلع کا ربط ہے. اگر رنگ حنائی میں اضافت نہ فرض کی جائے، یعنی رنگ حنائی اگر پڑھا جائے، اس لیے فاروقی صاحب زیر زبر نہیں لگاتے. اور وہ پرابلم ہوا ہمیں. پرابلم کیا ہوا؟ اس کو ہمیں کھوجنا پڑا، ترک لباس اور ترک لباس کا. یہ ہوا پرابلم کہ ہماری جہالت ایک دم جو ہے ہمارے آگے ایک سٹمبلنگ بلاک بن گئی اور ہم کہیں سے کہیں لے گئے اس بات کو. تو رنگ حنائی میں اضافت نہ فرض کی جائے تو مفہوم بنتا ہے حنائی یعنی سرخ رنگ. مراد یہ ہوئی کہ معشوق کا بدن سرخی لباس کی وجہ سے حنائی معلوم ہوتا تھا. ممکن ہے یہ سرخی لباس عروسی جوڑا ہو اور جگر کی افسردگی کا باعث یہ ہو کہ معشوق کسی اور کا ہو رہا ہے.
بہت خوب شعر ہے. یہ تو فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جناب شعر کہا آپ نے. یہ جو ہے نا کیفیت کے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، معشوق ہے یا آپ پیشن آپ کے ہیں جس کی طرف مائل، اس کے اس جگہ پہ، اس ایریا میں، اس کے سینشول سپیس میں آنے سے ایک دم جگہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہر زمان کے شعراء کا ایک موتیف ہے. میر کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر انہوں نے یہاں فاروقی صاحب نے مینشن کیا ہے، لیکن وہ مجھے بہت پرانی پسند ہے. وہ غزل بڑی وٹی بھی ہے، بہت چھوٹی سی بحر میں. اور یہ جو شعر ہے یہ بالکل اسی کیفیت کا ہے، اسی کا کورسپونڈنگ شعر ہے کہ رنگ لیتی ہے سب ہوا اس کا، اس سے باغ و بہار ہیں رستے. تو اس کے 2-3 شعر مجھے یاد ہیں، بڑی لمبی غزل تھی، اب پتہ نہیں کیا کیا. کہ ایک جو مجھے بہت پسند تھا وہ یہ تھا کہ ایک نگاہ کر کے ان نے مول لیا. جب میر صاحب اس کی جگہ ان کہتے ہیں تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری پرانی زبان جو ہے، میں 27 برس کا تھا جب میری پرنانی کا انتقال ہوا. میر کی زبان کے بہت سے الفاظ ہیں جو اب ہمارے گھر میں بھی متروک ہو چکے ہیں، لیکن میر کی غزلوں میں مجھے نظر آتے ہیں. یہ ان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ ان نے کہا تھا کہ ایک نگاہ کر کے ان نے مول لیا، بک گئے ہم بھی آہ کیا سستے. ایسے تھا کچھ کہ ہنستے ہنستے کھینچا نہ کیجیے تلوار، ہم نہ مر جائیں ہنستے ہی ہنستے. اور ایک میں ان کے کچھ اشعار اکٹھے کر رہا ہوں میر کے، جو خط لکھنے کے بارے میں یا پیغام لکھنے کے، غالب کے بھی بڑے عمدہ ہیں. تو اس غزل میں ایک اس کا شعر ہے کہ شوق لکھتے قلم جو ہاتھ آئی، شوق لکھنے قلم جو ہاتھ آئی، لکھے کاغذ کے دستے کے دستے. تو صاحب اس طرح سے کہ میر جنگل پڑے ہیں آج جہاں، یہ بھی ان کا موتیف ہے، بار بار کہا ہے میر جنگل پڑے ہیں آج جہاں، لوگ کیا کیا نہیں تھے کل بستے. شاید لمبا ہو گیا پھر آج چھوٹا کرتے کرتے بھی، تو معذرت اس چیز کی، اور پھر گفتگو ہوگی صاحب.